اپنی مسجد میں آنے والے امام صاحب کو یا خطیب کو یا استاد کو جہاں دیگر امور کا پابند کرتے ہیں تو وہاں پر انہیں اپنی مسجد کے ماحول کو بہتر اور مزید منظم بنانے کے لیے درس قرآن اور درس حدیث کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اگر کہیں پر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ امام کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور امام بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری شایان شان مجھے مقام مرتبہ نہیں دیا جا رہا، تو وہاں پر امام جو ہوتا ہے اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یا بالکل جن کو ہم اپنی زبان میں اجڑ اور ایک نکھٹو طبقہ کہتے ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو جب معاشرے کے لوگ اپنے پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت دیں گے اور سنجیدہ ہونے کا ثبوت دیں گے تو پھر تو ایسی نوبت کہیں کسی مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پیش نہیں آئے گی۔ 95 سے 97% جگہوں پر میں اپنے ذاتی خط پہ جاتا ہوں اب بھی ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے، یعنی کہ السعید ساؤنڈ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اور جتنے بھی سامعین ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد ہم ایک پروگرام تشکیل دیں گے پوڈ کاسٹ ٹائپ، جس میں ہم علماء کرام کو یا ایسی شخصیات جن کی معاشرے کے لیے دینی خدمات بھی ہیں اور ایسے کام انہوں نے کیے ہیں جس سے عوام الناس کو فائدہ ہوا ہے، ان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اسی کی ایک کڑی ہے جس کی افتتاح جو آج کیا جا رہا ہے، جس کی ابتدا آج ہم نے کر دی ہے الحمدللہ، اور یہ ابتدا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی محسن ہیں قائد جیلم ویلی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نسیم چغتائی صاحب، آج ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے اور ہم اس کی جو ابتدا ہے وہ ہم کر رہے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، جب بھی آپ کو بلاتے ہیں آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالتے ہیں، یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ وعدہ کیا تھا، چونکہ ہمارے بہت سارے سامعین ایسے بھی تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہونا چاہیے، تو ہم نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے پاس علماء کرام کو، حفاظ کرام کو، قراء کرام کو، نعت خواں حضرات کو لے کر، اس طرح بہت ساری جو شخصیات جن کی معاشرے کے لیے خدمات ہیں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ اور آج ہم نے آپ سے ابتدا کی ہے اس بات کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے اس کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سید اقبال صاحب۔ آپ کا رمضان المبارک کا یہ پروگرام بہت کامیاب رہا الحمدللہ، اور کافی احباب نے، کافی دوستوں نے، کافی لوگوں نے استفادہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جہاں پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اس طرح کے پروگرامات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر پروگرامات بھی اپنی جگہ پر کافی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس طرح کے پروگرامات مختصر ہوں، مختلف عنوانات پر ہوں، جہاں ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والا فرد وہ سوشل میڈیا پہ ہے، تو اسے اس طرح کے پروگرامات سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا یہ قدم اٹھانا یقیناً ایک بہت بڑا قدم ہے،
اور پہلے بھی آپ کامیاب رہے، انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کا انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب ہوگا، انشاءاللہ اور ہم اسے بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک بہترین کاوش ہے، جزاک اسے اللہ. مزید اللہ ترقی عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کو ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ دفاع صحابہ، دفاع اہل بیت اور اسی طرح عظمت قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق تو بہت سی جگہوں پہ دروس قرآن کے اندر بھی سنتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو تقاریر کے اندر سنتے ہیں۔ تو ہم آج آپ کی یہاں پہ جو ابتدائی زندگی ہے، شروع کی جو آپ کی زندگی کے مراحل ہیں، ان کی طرف بھی جائیں گے، ان کو بھی جانیں گے، اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، یا آپ کا جو گاؤں ہے، بیسک آپ کس جگہ سے ہیں؟ جی سعید صاحب، بہت شکریہ۔ ویسے بنیادی طور پر تو میں گاؤں تراڑا سے ہوں، یہ چناری سے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ مسافت پہ اس ویلی کا تقریباً آخری گاؤں ہے۔ یہ جہلم ویلی چناری کا؟ جی جی۔ تو گاؤں تو ہمارا وہ ہے تراڑا، وہیں کی پیدائش ہے، وہیں کے ماحول میں ہم پلے جوان ہوئے۔ پرائمری سے مڈل تعلیم ہم نے اپنے آبائی گاؤں تراڑا میں حاصل کی، جس میں ہمارے اساتذہ اکرام، بہت سے ہمارے اپنے رشتہ دار تھے جنہوں نے بڑی محنت سے، بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے پڑھایا۔ یقیناً اساتذہ اکرام کی محنتیں تھیں اور ان کی نظر تھی ہمارے اوپر، جس وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو 8ویں کلاس کے بعد پھر 9th اور 10th یہ ہمارے گاؤں سے پیدل سفر تقریباً گھنٹہ یا اس سے کچھ منٹ اوپر کا بنتا ہے، نردجیاں۔ اچھا، نردجیاں، وہاں ہمارا ہائی اسکول ہے، بوائز ہائی اسکول۔ یعنی آپ 1 گھنٹہ پیدل سفر کر کے وہاں سے آتے یہ جاتے تھے؟ تقریباً روزانہ کا ہمارا معمول تھا، اور آج بھی طلباء ہمارے گاؤں کے اور دیگر گاؤں کے اس اسکول میں پیدل ہی جاتے ہیں۔ یعنی تراڑا میں ابھی تک ہائی اسکول نہیں بنا؟ تراڑا میں ہائی اسکول نہیں ہے، لیکن ابھی اس پہ ورک ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں ہائی اسکول بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس وقت ہم 9th اور 10th میں نردجیاں پڑھتے ہیں۔ سن 2001 اور 2 میں تقریباً ہم نے وہاں سے میٹرک کی، میں نے اچھے نمبروں سے میٹرک کی میں نے، اور اس کے بعد ہمارے اس دورانیہ میں ہمارے ایک انتہائی شفیق اور مہربان استاد تھے، مولانا رفیق صاحب۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، اور یہ لاہور جامعہ اشرفیہ میں درس نظامی کر چکے تھے، اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں کے ایک معناز عظیم شخصیت گزرے ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ اسلامیات میں اس طرح کا وہ ہمیں مضامین پڑھاتے تھے۔ تو اس دوران وہ ہمیں بسا اوقات پیریڈ میں یہ ترغیب دیتے کہ آپ لوگ مدرسے کی طرف جائیں، دینی تعلیم حاصل کریں، اور دین کا شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہماری نسلوں میں ہونا چاہیے۔ تو اپنے ان استاد کی محنتوں سے پھر میں نے تقریباً 2002 کے آخر میں یا 3 میں مدرسے میں داخلہ لیا، اور یہ لاہور اقبال ٹاؤن میں جامعہ عثمانیہ، لاہور اقبال ٹاؤن میں آتا ہے جامعہ عثمانیہ، وہاں میں نے 3 درجے پڑھے، اچھا، ماشاءاللہ۔ اور تقریباً اولا، ثانیہ اور ثالثہ یہ وہاں پڑھے۔ اور پھر 2005 میں جو زلزلہ آیا تو اس میں میں اپنے گاؤں ہی تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں گھاس کٹائی کے موسم میں لوگ گھاس
پہلے کاٹتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، پھر اکٹھا کرتے ہیں. جی جی. تو ہم ایک پہاڑی کے ساتھ جو گھاس کٹائی تھی اس کو اکٹھا کر کے باندھ رہے تھے. اچھا. والد صاحب ساتھ تھے اور ایک ہمارے چچا زاد بھائی ہیں وہ تھے. اس طرح ہم کوئی 3-4 لوگ تھے. یعنی اس ٹائم آپ کون سے درجے میں تھے 2005 میں؟ اس وقت میں ثالثہ پڑھ چکا تھا جی. اور میں نے پھر وہاں جا کر رابعہ میں داخلہ لینا تھا. اچھا ماشاء اللہ. رابعہ میں تو کیونکہ رمضان المبارک میں آیا تھا اور رمضان المبارک میں ویسے بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، سال کا آخر ہوتا ہے. جی تو وہ گھر تھا میں. جی جی. خیر اللہ پاک نے فضل فرمایا بچ گئے، اللہ نے مزید زندگی دی. تو رابعہ سے لے کر دورہ حدیث تک میں نے جامعہ عثمانیہ جو مرکز تھا مالٹون میں، نواز شریف پارک کے بالکل ساتھ آتا ہے، جی. مالٹون اے بلاک میں جامعہ عثمانیہ. تو وہاں پہ ہمارے انتہائی مشفق اور مربی اور مہربان اساتذہ کی محنتوں اور ان کی کاوشوں سے میں نے دورہ حدیث کیا سن 2010 میں. اور وہاں پہ ہمارے شیخ الحدیث استاد مکرم مفتی خلیل الرحمان حقانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی خاص توجہ رہی. اور سب سے زیادہ ہم نے اپنے اساتذہ سے جس چیز کو سیکھا اور جس کا ہمیں فراغت کے بعد بہت فائدہ ہوا اور آج تک عملی زندگی میں بھی اپنی بساط کے مطابق اسی پر کام اور محنت ہو رہی ہے، یعنی قرآن کی خدمت. ہمارے اساتذہ نے ہمیں دوران تعلیم سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دلائی، رغبت دلائی، وہ قرآن کی خدمت تھی. اچھا ماشاء اللہ. یہ چیز ہم نے دیکھی بھی ہے، نوٹ بھی کی ہے کہ ہم وقت آپ کسی نہ کسی جگہ درس قرآن کے لیے جا ہی رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ سے بات ہو آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ درس قرآن، آج وہاں مصروفیت ہے، آج وہاں مصروفیت ہے. تو تقریباً مہینے میں آپ کتنے درس قرآن دیتے ہیں؟ جی مجھے تقریباً سن 2013-19 مئی کو، سن 2013-19 مئی میں یہاں جیلم ویلی کے گاؤں نوشیرہ میں ایک چھوٹی مسجد کے اندر بحیثیت امام اور بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے میری وہاں پہ تقرری ہوئی تھی. اور اس میں ہمارے بھائی اور ہمارے دوست مولانا جمیل احمد جامی صاحب اور پھر ہماری تربیت میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے قاری مشتاق صاحب کا. تو یہ 2 لوگ تھے جو مجھے وہاں سے اس گاؤں میں لے کر آئے. تو جب میں اس گاؤں کے اندر آیا تو ماحول کافی یعنی ہمارے مزاج کے اور ہماری طبیعت کے بالکل برعکس تھا. یعنی ایسا تھا کہ لوگوں کی تربیت کی جانی چاہیے تھی. جی جی. اور پھر میں جب وہاں سے جب لاہور سے 2013 کو چھوڑ کے آیا تو اس سے پہلے 2011 اور 2012 میں لاہور کا ناظم رہ چکا تھا، MSO کا، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا. تو وہاں پہ یونیورسٹیز، کالجز، مدارس کے طلباء سے اور نوجوانوں سے میرا ایک برادرانہ اور دوستانہ بڑا گہرا تعلق رہا. تو مجھے جب وہاں سے میں چھوڑ کر آیا تو بہت سے ہمارے دوست میرے وہاں سے آنے پہ رو رہے تھے اور مجھے ان کے وہ آنسو اب تک نظر آ رہے ہیں. اور مجھے ٹھیک یاد ہے جب میں وہاں نوشیرے میں آیا تو ایک عرصہ تک وہ رابطے میں رہے اور بارہا ان کا یہی اصرار رہا کہ آپ واپس آئیں لاہور میں، لاہور میں آپ کام کریں. لاہور میں ایک موقع ہے، دین کی خدمت کے بہت مواقع ہیں، یہاں یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، یعنی بہت سارے دین کے ایسے شعبے ہیں جہاں پر کام کی ضرورت ہے اور اب وہاں آپ کام کریں. تو خیر میں اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہاں واپس تو نہ گیا، لیکن رابطہ ان احباب سے آج تک میرا قائم ہے. تو اس مسجد کے اندر
میں وہاں بیٹھ گیا اور کام کرنے لگ گیا. تو رفتہ رفتہ ہم نے علاقے میں، معاشرے میں نوجوانوں کا ایک دینی مزاج سمجھ کر اس پہ محنت شروع کی. اور مجھے یہ بھی ٹھیک یاد ہے کہ سب سے پہلا درس قرآن جو میرا ہوا تھا وہ 70 کڑیاں قریشی محلے میں ہوا تھا. اچھا، ماشاء اللہ. وہاں سے میں نے درس قرآن کا آغاز کیا اور ساتھ ہی ککڑواڑہ میں. تو ان 2 جگہوں سے میرے دروس کا آغاز ہوا. پھر رمضان المبارک میں ختم قرآن کے مواقعوں پر مختلف جگہوں پہ جانا ہوا، تقاریر ہوئیں، اور پھر یوں تھوڑا سا لوگوں سے ایک شناسائی ہوئی، ایک تعلق بنا. تو اس طرح ہمارے جو دروس کا سلسلہ 2 مساجد سے ہوا. جی. اور اب کتنی مساجد میں اب چل رہا ہے؟ تو تقریباً الحمدللہ جیلم ویلی میں تو بالخصوص تقریباً ہر دوسرے گاؤں میں، تیسرے گاؤں میں، ہر چوتھے گاؤں میں درس ہوتا ہے. کہیں 15 دن کے بعد ہوتا ہے، کہیں مہینے میں ایک درس ہوتا ہے، کہیں 2 مہینوں میں، یعنی مصروفیات کے پیش نظر. یعنی آپ خود کتنے درس دیتے ہیں؟ جی، تو میرے مہینے میں تو تقریباً 8-10، بسا اوقات جب کوئی عنوانات چل رہے ہوں تو 15 تک دروس چلے جاتے ہیں. اور علماء کرام کی تشکیل بھی ہوتی ہے آپ کی طرف سے کہ آپ نے فلاں جگہ درس دینا؟ اس میں ہم نے اس پر کافی محنت کی، اور میرے ساتھ مولانا جمیل صاحب اس کام میں مجھ سے بھی پہلے نمبر پر ہے. ہم 2 لوگوں نے مل کر قرآن کے دروس پر محنت کی، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے اس کام کو اتنی قبولیت کا درجہ عطا کیا کہ اس وقت نیلم ویلی، مظفر آباد کے بعض ادارے، کالج وغیرہ، اور جڈیال اور باغ اور عباس پور تک، یعنی میرے اسفار ہوئے ہیں کشمیر بھر میں. لیکن وہ اسفار جو ہوئے ہیں وہ صرف درس قرآن کی بنیاد پہ ہی ہوئے ہیں، اور قرآن کے ہی پیغام کو لے کر میں چلا ہوں. درس قرآن کے حوالے سے آپ علماء کرام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، یہ تو بہت عام آپ نے سوال کیا. میں سمجھتا ہوں ہم یعنی عمر کے اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی کمزور لوگ ہیں. لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود اگر آج کوئی فرد یا کوئی عالم معاشرے میں لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے اور لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کا سب سے اہم ترین طبقہ نوجوان ہے، وہ جڑیں، تو قرآن سے مؤثر اور بہترین خدمت دین کا طریقہ اور انداز میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہو سکتا. کہ یہ وہ انداز ہے یا یہ وہ اسلوب ہے جس پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور بغیر کسی فائدہ بھی ہوتا ہے، فرق کے جمع ہوتے ہیں قرآنی تعلیمات پہ. اس گئے گزرے دور کے اندر بھی وہاں پہ کسی فرقے کی بات، کسی اور کی بات، ان چیزوں کو قطع نظر ہم محض لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے اور مسجد سے جوڑنے کی نیت سے کہ نوجوان طبقہ جو بے راروی کا شکار ہے وہ مسجد سے جڑ جائے، اس کے دل میں والدین کی، علماء کی، معاشرے کے بزرگوں کی قدر آ جائے. اس پہ ہم نے قرآن کو سامنے رکھ کر محنت کی تو الحمدللہ بڑی کامیابی ہوئی ہے، بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور مزید بھی اللہ ہم سے ہماری بساط سے بڑھ کر یہ کام لے. اب اس میں دیکھیں بڑی نا، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو رب العالمین ہے، تمام دنیا کا پالنے والا ہے. اب اسی آیت کو اگر کوئی سمجھ لے تو یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وڈیروں کی جو تعریفات کے پل باندھے جا رہے ہوتے ہیں، یا ان کے پیچھے گھوما پھرا جا رہا ہوتا ہے، یا اپنے رزق کو کسی کے ساتھ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
تو اللہ رب العزت کی طرف نہیں دیکھتے. تو اگر ہم اس پہلی آیت کو ہی سمجھیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دروس قرآن کے بغیر مشکل ہے. جی جی, یہ اصل میں ایک تو ذاتی ذوق کی بات ہوتی ہے, جس کا جتنا ذوق ہوتا ہے تو یقیناً اللہ پاک اسے اس کام میں ضرور قبول فرماتے ہیں, اور ضرور اللہ پاک اس کو ہمت دیتے ہیں, وہ اس کام میں آگے بڑھتا ہے اور وہ کام کر پاتا ہے. اچھا, یہ جو دروس قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے, اس حوالے سے آپ اگر مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں, ان کے جو صدور ہیں یا باقی انتظامیہ ہے, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ جب وہ کسی بھی عالم دین کو ہائر کرتے ہیں, رکھتے ہیں, یہاں پر اور بہت ساری وہ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں, تو کیا دروس قرآن کے حوالے سے بھی ان کو کوئی ایسی ڈیمانڈ سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ نے ہفتے میں 1 بار یا 2 بار درس قرآن دینا ہے, لوگوں کو قریب کرنا ہے, بلانا ہے؟ جی, اس چیز کا ہماری مساجد میں تقریباً فقدان ہے, اور جو مساجد کی کمیٹیز ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کی شاید توجہ نہیں ہے, یا اس طرح کا کوئی کام ان کے ذہن میں نہیں ہے. ہمارے یہاں جب کسی امام کی تقرری ہوتی ہے یا کسی کو ہم مسجد میں بطور معلم یا بطور امام اور خطیب رکھتے ہیں, تو وہاں پر دیگر شرائط تو ہوتی ہیں کہ آپ نے بچوں کے ناظرے پر محنت کرنی ہے, آپ نے ناغے نہیں کرنے, اور آپ جب کہیں جائیں گے بتائیں گے تو آپ بتائیں گے, اور اپنی جگہ پر کسی کو چھوڑ کے جائیں گے, اور ہفتے میں اتنی چھٹیاں آپ کر سکیں گے, مہینے میں اتنی چھٹیاں, پھر اس کے بعد تنخواہ سے کٹوتی ہوگی. یعنی اس طرح کی چیزوں پر تو بڑی توجہ ہے, لیکن یہ چیز مجھے کہیں نظر نہیں آئی. ہوگی, اس پر بھی لوگوں کی محنت ہوگی اور لوگ اس پر بھی کام کر رہے ہوں گے, لیکن وہ اتنی کم ہے کہ نظر نہیں آتی. لیکن اتنی کم ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو مسجد کمیٹیاں ہیں, یا صدر ہے یا جنرل سیکرٹری ہے, وہ اپنی مسجد میں آنے والے امام صاحب کو یا خطیب کو یا استاد کو جہاں دیگر امور کا پابند کرتے ہیں, تو وہاں پر انہیں اپنی مسجد کے ماحول کو بہتر اور مزید منظم بنانے کے لیے درس قرآن اور درس حدیث کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اس سے تو ایک محلے کے لوگ مسجد سے جڑتے ہیں, نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے, اور پھر جو محلے کے اندر عموماً لوگوں کو امام سے بعض باتوں پہ شکوے شکایات ہوتی ہیں, اور یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو مسجد سے دور ہوتا ہے. مسجد سے جڑنے والے, نماز پڑھنے والے, ان کی تو ملاقات بھی ہو رہی ہے, وہ خیریت و عافیت بھی دریافت کر لیتے ہیں کسی نماز کے موقع پر, لیکن ہمارا ایک طبقہ معاشرے کا جو مسجد سے بہت دور ہوتا ہے, تو انہیں امام کی بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں, بہت سی کمزوریاں نظر آتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں. تو اگر درس قرآن پر محنت ہو اور گشت کا ماحول ہو, تو وہ طبقہ جو مسجد سے دور ہے وہ مسجد سے جڑ سکتا ہے. جب وہ مسجد سے جڑے گا تو قرآن کے دروس میں بیٹھے گا, وہ اپنے عقائد اور اعمال پر محنت کر سکے گا, بہتری لا سکے گا. تو جہاں اس پر وہ اپنے اندر بہتری لا سکتا ہے, تو دیگر جو شکوک و شبہات عوام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ بھی بالمشافہ ملاقات سے دور ہو سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, آپ کی اس بات سے ایک بات ذہن میں آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک عالم دین کے پیچھے یا ایک حافظ قرآن کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. 1 سال نماز پڑھی, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 5 نمازیں بھی پڑھی, اور پھر بھی ایک امام کا اپنا مقام تو ہے ہی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کسی بھی بات پہ اختلاف ہوتا ہے امام صاحب کے ساتھ, وہ امام کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے, جو انتہائی شرمناک ہوتا ہے, یا اس کے لیے کچھ ایسی بعض یعنی ایسی کچھ حرکت کر دیتے ہیں کہ جو ایک امام کی شایان شان نہیں ہوتی کہ اس کے لیے وہ آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں یا اس کے لیے کچھ ایسی حرکت کریں آپ. تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ آپ جی کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت عام سوال ہے
یہ اصل میں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. تقریباً اس میں سبھی شامل ہیں، اور اس المیے کی بڑی وجہ دین کی بنیادی تعلیمات سے دوری ہے. تعلیمات سے بہت دوری ہے، یعنی تعلیمات اسلامیہ سے ہماری دوری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بندہ وہ مسلمان سوسائٹی کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے گھر کا حصہ ہے. والدین مسلمان، بھائی مسلمان، بہنیں مسلمان، یعنی یوں کہیے کہ وہ مسلمانوں کے گھر کا ہی ایک فرد ہوتا ہے. لیکن اس کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، یا اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، اس کی جو مجالس نشست و برخاست ہوتی ہیں، وہ اتنی خطرناک اور بھیانک قسم کی ہوتی ہیں کہ اس کی ذہن سازی وہاں سے ہو رہی ہوتی ہے علماء کے خلاف، ائمہ مساجد کے خلاف اور دیندار طبقے کے خلاف. تو ان لوگوں کو جب کوئی موقع ملتا ہے، جب کوئی بات ملتی ہے، تو اس پر پھر وہ یعنی ایسے ایسے الفاظ کستے ہیں کہ ان الفاظ کا صدور ایک کافر کی زبان سے بھی بعید لگتا ہے کہ ایک کافر وہ اتنے خطرناک اور غلیظ الفاظ شاید استعمال کرے، لیکن آج ہمارے معاشرے کا فرد وہ زبان استعمال کر رہا ہے اور اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور وہ بھی علماء کے لیے، اور پھر امام کے لیے جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے تربیتی عنوان پر، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنی مسجد کے امام کی، اپنی مسجد کے خطیب کی، یا عالم کی، یا حافظ اور قاری کی قدر نہیں ہوتی، اور ان کا وتیرہ ہوتا ہے اپنی جگہوں پر بیٹھ کر ان کی غیبت کرنا، ان کے خلاف باتیں کرنا، تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایسے فرد کی نسلوں میں کوئی حافظ، قاری اور عالم پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بن ہی جائے تو اللہ پاک اس سے دین کا کام نہیں لیتے ہیں، وہ کبھی دین کے اس ماحول میں نہیں رہ سکتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. یعنی ہر اعتبار سے، چاہے آپ کو علماء کرام سے اختلاف بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ادب کا جو دامن ہے اختلاف تو ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے اختلاف، ہوتی ہے مخالفت. مخالفت یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اختلاف تو ایک بیٹے کو باپ سے بھی ہو سکتا ہے، بھائی کو بھائی سے بھی ہو سکتا ہے، مقتدی کو امام سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلافات بھی دینی امور پہ ہونے چاہیے، دنیاوی امور پہ نہیں ہونے چاہیے. اور ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت کے بالا خانے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جنت کے وہ بالا خانے ہیں کن لوگوں کے لیے، کہ جنت کے جو بالا خانے اللہ نے تیار کیے ہیں کن لوگوں کے لیے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 4 چیزیں، اور بھی مختلف مقامات پہ کئی احادیث ہوں گی، ان میں پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدہ اللہ لمن الان الکلام، کہ جنت کے ان بالا خانوں کو اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں اور جن کی زبان میں لطافت اور نرمی ہے. یہ بالا خانے اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں. اور آج اس کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا، دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اور دوسروں کی غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور امام مسجد ایسا ہے کہ وہ اکیلا ہوتا ہے جس کی غلطیاں ساری مقتدیوں کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اکثر. یہ ایسے ہی ہے. ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ علماء کرام، ائمہ مساجد اور قرآ ہے، کہ ہر ایک کو ان پہ باتیں کسنے کا اور باتیں کرنے کا بس موقع ہوتا ہے. گھر سے لڑائی ہوئی تو غصہ وہ آ کے امام مسجد پہ نکالتے ہیں.
اچھا مفتی صاحب، چونکہ اب امام مسجد کے متعلق ہم نے بہت ہی اہم گفتگو کی اپنے سامعین کے سامنے، آپ کی یہ ساری چیزیں رکھی، لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ امام کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور امام بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری شایان شان مجھے مقام مرتبہ نہیں دیا جا رہا، تو وہاں پر امام جو ہوتا ہے اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنے مقتدیوں کے ساتھ یا اس محلے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عوام کا رویہ اور عوام کا سلوک، اور دوسری چیز ہے امام مسجد کا رویہ اور اس کا اپنے مقتدیوں سے سلوک۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب عوام کا جو برتاؤ اور سلوک ہے یہ تو ان کے اندر کی ترجمانی کر رہا ہے کہ یہ کس سطح کے لوگ ہیں اور ان کی ذہنیت کیا ہے، یہ معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، سنجیدہ طبقہ ہے، یا بالکل جن کو ہم اپنی زبان میں اجڑ اور ایک نکھٹو طبقہ کہتے ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو جب معاشرے کے لوگ اپنے پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت دیں گے اور سنجیدہ ہونے کا ثبوت دیں گے تو پھر تو ایسی نوبت کہیں کسی مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پیش نہیں آئے گی۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے جو جتنا پڑھا ہوتا ہے وہی امام مسجد پہ حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، اور اس پہ یہ بات وہی، لیکن وہ اچھی تربیت میرے خیال میں نہیں ہوئی جی، ہوتی۔ تو وہ اس کی تربیت کی کمی ہوتی ہے، اس بیچارے کی دینی تربیت کی کمی ہوتی ہے جس بنیاد پہ وہ حکمران بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر امام صاحب اپنی بساط کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں میں جب تک وہ کام کر سکتے ہیں کریں، لیکن جب وہ دیکھیں کہ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ہر بات پہ نکتہ چینی ہے اور بد اخلاقی بھی کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ٹوکتے بھی ہیں، گالم گلوچ تک بات آ جاتی ہے، اور میں یہاں دین کی خدمت کر نہیں سکتا، یعنی کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا، اس راستہ نہیں آ رہا، تو اس کو اس محلے کی آبادی کے لوگوں سے، بستی کے لوگوں سے، مقتدیوں سے معذرت کر لینی چاہیے جی کہ میں آپ کے ساتھ رہا اور میں نے کوشش کی کہ میں آپ میں رہ کر دین کا کام کر سکوں، لیکن میرے اندر کمزوری ہے، میں آپ لوگوں کو دین نہ سمجھا سکا، قائل نہ کر سکا، تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ یعنی کہ اس عمل کو بھی اگر وہ نسبت اپنی طرف کر دے تو یہ اس کے وسیع و ظرف ہونے کی دلیل ہے کہ وہ کوتاہی اور کمی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، عوام کی طرف نہیں کر رہا، یہ اس کے بڑا پن کا مظاہرہ ہے۔ تو اس کو معذرت کر لینی چاہیے اور دین کے کسی بہتر مقام کی تلاش میں وہ نکلے اور کسی بہتر موضوع جگہ پر وہ جا کر دین کا کام کرے۔ اچھا مصطفیٰ، اس کے برعکس ساری چیزیں تو ہم نے بیان کی کہ ایک عالم دین کو جب رکھا جائے یہاں پر اور بہت ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں، شرائط رکھی جاتی ہیں، وہیں میں ایک چیز اور بھی انٹر کی جائے، وہ یہ ہے کہ وہ درس قرآن دے گا، لوگوں کو درس حدیث دے گا۔ لیکن کہیں پر اگر ایسا ہے کہ آپ عالم دین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مہینے میں ایک درس قرآن دیں، ایک درس حدیث دیں، وہ اس میں سستی کرتے ہیں، وہ نہیں دیتے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جی، اس میں عوام حق بجانب ہے کہ وہ ان سے معذرت کر لیں، کیونکہ عوام نے انہیں اپنی اصلاح کے لیے رکھا ہے نا، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے رکھا ہے، اپنے معاشرے میں دین اجاگر کرنے کے لیے انہیں رکھا ہے، محض تنخواہ کے لیے کوئی کاروبار کرنے کے لیے تو انہیں نہیں رکھا یہاں۔ بالکل۔ تو اگر وہ اس کے باوجود کام نہیں کر رہے اور درس نہیں دے رہے، عوام کا ذوق بھی ہے، عوام بیٹھنا بھی چاہتی ہے، عوام سیکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں امام صاحب، تو پھر عوام کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے معذرت کر دینی چاہیے۔ اچھا، کہیں پر اگر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ امام مسجد جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، وہ عالم دین نہیں ہیں، وہ درس قرآن نہیں دے سکتے، تو وہاں پر
جو درس قرآن کے لیے کمیٹی کو کس صورت میں بندوبست کرنا چاہیے؟ جی اس کا ہمارے ہاں یہی ہے کہ بہت ساری مساجد میں میں جاتا ہوں درس قرآن کے لیے، تو وہاں پہ لوگ الحمدللہ کافی حد تک ذوق بھی رکھتے ہیں، اور اب لوگوں کا مزاج بھی کافی حد تک بن گیا ہے، تو وہ خود اپنے مسجد کے حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، جو عالم نہیں ہے، درس نہیں دے سکتے، تو وہ ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ کسی عالم کا انتظام کریں جو مہینے میں ایک مرتبہ 15 دن میں ایک بار وہ یہاں آ کر ہمارے یہاں درس قرآن دیں۔ تو پھر وہ اس کا یوں انتظام کرتے ہیں کہ وہ باہر سے کسی بندے کا انتظام کر لیتے ہیں، تو وہ جا کر 15 دن میں یا مہینے میں ایک درس وہاں دیتا ہے، اور پھر مغرب سے عشاء تک یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہ درس کا دورانیہ مکمل کر کے واپس ایک چیز اور بھی ہم نے نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کسی بھی کمیٹی کے بندے نے یا حافظ صاحب نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں خود تو چلو عالم نہیں ہوں، حافظ ہوں، تو ایک عالم دین کو یہاں پر مہینے میں ایک بار یا 2 بار مدعو کیا جائے، وہ وہاں یہاں پر درس قرآن دے تاکہ لوگوں کو دین کی بات سمجھ آئے، قرآن سمجھ آئے، اور ایک ذوق اور شوق پیدا ہو۔ تو اس میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو ایک عالم دین وہ بلاتے ہیں، ظاہر ہے علماء کرام کا جو طبقہ وہ ایسا کہ یہ پیسہ ہوا طبقہ ہے، ان کے پاس اتنی گنجائش تو ہوتی نہیں ہے۔ جی میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے، بہت ساری جگہوں پہ حفاظ کرام بلانا تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک عالم دین کو میں بلاؤں، وہ یہاں پہ آ کے درس قرآن دیں، لیکن وہاں سے محلے میں سے کوئی بندہ کیا پتہ کوئی خرچ نہ دے، ان کو آنے جانے کا کرایہ نہ دے، یا اس طرح کی کوئی بات ہوگی، تو یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسے محلے والوں کے لیے یا امام صاحب کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ جی اس میں کچھ 1-2 باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو اگر خود درس دینے والے عالم، مفتی صاحب یا دین سے تعلق رکھنے والے ماہر عالم دین، اگر ان کے اندر جذبہ ہے دین کی خدمت کا، وہ درس دینا چاہتے ہیں اور وہ شوق بھی رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کام نہیں ہونے چاہیے، تو جہاں تک ان کی بساط ہو، ان کے پاس وسائل ہوں، وہ کوشش کریں کہ وہ درس دینے جا رہے ہیں تو واپس آ رہے ہیں، وہ کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ وہ تو مطالبہ نہیں کرتے، جی لیکن حافظ صاحب ہیں، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ ہمیشہ یہاں پہ ہمارے پاس آئیں اور بغیر کرائے کے واپس تو نہیں، اگر وہ اپنے ذوق کے مطابق ان کے آنے جانے کا خرچ دینا چاہیں، دے سکتی ہوں، تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پر یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہو کہ لوگوں کے پاس اخراجات نہیں ہیں اور امام مسجد آنے جانے کے اخراجات اپنے جیب سے نہیں کر سکتے، اگر صرف یہ چیز رکاوٹ ہو تو میرے خیال کے مطابق ایک عالم دین کو قربانی دے کر وہاں پہ درس دینا چاہیے۔ اور میں اس میں ویسے بات تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ترغیباً میں کر دیتا ہوں۔ مجھے تقریباً 11واں سال ہے اس ویلی کے اندر، جیلم ویلی کے اندر، جیلم ویلی کے اندر، 2013 اور یہ 24 چل رہا ہے، تو تقریباً 11واں سال، اور میں یوں کہوں تو اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائیں، تو بہت ساری جگہوں پر بلکہ آپ یوں کہیے کہ 95 سے 97% جگہوں پر میں اپنے ذاتی خرچ پہ جاتا ہوں، اب بھی تو یہ سب آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ ویلی کے اندر ویلی سے باہر ہوں تو پھر لوگ انتظام کر لیتے ہیں، تو بس مینج کا یہ ہے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی سبب اخلاص ہو تو بنا دیتے ہیں۔ اور اس میں سعید صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں، یہاں کمہار بانڈی ہے، یہ بندوے سے اوپر ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مولانا مسعود الرحمان صاحب کمہار بانڈی خالصہ میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک بار اپنی مسجد میں درس قرآن رکھا،
تو میں اس وقت گھڑی دوپٹہ اپنے مدرسے میں تھا، تو ایک دوست نے بائک لے کے آنا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے. درس 2 بجے تھا، یعنی نماز ظہر کے بعد تھا. اچھا. تو میں وہاں سے لوکل گاڑی جو ہماری روڈ پہ چلتی ہیں بسیں، تقریباً 12:50 پہ یا 12:45 پہ یا بس کم 1 کے قریب میں وہاں سے اس بس پہ بیٹھا، بندوے آیا، اور وہاں سے اوپر کمار بانڈی تک تقریباً چلنے والا بندہ بھی آدھ پونا گھنٹہ لگا دیتا ہے. تو میں وہاں سے پیدل گیا اور نماز ظہر میں نے خود پڑھائی. اچھا ماشاءاللہ. نماز ظہر میں نے خود پڑھائی پیدل جا کر، اور واپس بھی پیدل آیا. تو اس کے وقت وہاں پہ طاہر صاحب تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، بڑی محبت کرتے تھے، فوت ہو گئے، وہ تھے. پھر اس کے بعد بڑی نشست ہوئی، کھانے کے دوران سوال و جواب مختلف عنوانات پہ، وہ بڑی مؤثر درس قرآن نشست رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بندہ قربانی کر کے جاتا ہے وہاں پہ یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہاں پہ بات بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اس بات کا عوام الناس پہ اثر بھی ہوتا ہے، اور وہ بات عوام میں تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے. بالکل. یہ تو میں نے ایک واقعہ عرض کیا ہے، ورنہ 20 میری اس 11 سالہ عملی زندگی میں 20 ایسے واقعات ہیں کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے گھنٹہ میں پیدل سفر کر کے اپنے درس قرآن کے مقام پہ پہنچا ہوں. بہت شکریہ. اور پھر عشاء کے بعد واپس پیدل بھی آیا ہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا. آپ ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے، ہمارے لیے، آپ کو ہم یہاں پر آمد پہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جب ہم کبھی آپ کو دوبارہ بلائیں گے تو آپ کو آواز دیں گے تو آپ ضرور ہمارے پاس حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.